مولا علی شیر خدا سے ایک بار کسی نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیں وضو کی ابتدا کیسے ہوئی؟ نہیں، اور آپ وضو تو کرتے ہیں نا؟ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں مولا علی نے کیا جواب دیا۔ مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ جب اللہ کریم نے فرشتوں کو فرمایا تھا نا کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا تھا، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا، فرشتوں نے جواب میں کیا کہا تھا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس پہ فساد پھیلائے اور خون ریزیاں کرے؟ تو اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ اب فرشتوں کو لگا کہ ہم نے تو اللہ کی بارگاہ میں گستاخی کر دی ہے، اللہ کی بارگاہ میں جرت کر دی ہے، ہمیں سوال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگی، مغفرت و رضا چاہی، عرش الہی کا طواف کرنے لگے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ کیا تم میری طرف سے مغفرت چاہتے ہو؟ جی یا اللہ ہم تجھ سے مغفرت چاہتے ہیں، معافی چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے عرش کے نیچے ایک نہر ہے جس کا نام نہر الحیوان ہے، وہاں چلے جاؤ۔ فرشتے وہاں پہنچ گئے، پہلے کہا ہاتھ دھو، انہوں نے ہاتھ دھوئے، ارشاد ہوا 3 بار کلی کرو، انہوں نے 3 بار کلی کی، پھر ارشاد ہوا کہ 3 بار ناک پہ پانی ڈالو، فرشتوں نے ناک پہ پانی ڈالا، چہرہ دھونے کا حکم دیا گیا، ہاتھ کونیوں سمیت دھونے کا حکم دیا گیا، سر کا مسح کا حکم دیا گیا، پیر دھونے کا حکم دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا اب کہو سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ فرشتوں نے ایسا کر لیا۔ اب اللہ نے فرمایا کہ اے فرشتوں جو بھی صاحب ایمان یہ کرے گا جو تم نے کیا ہے میں اسے اپنی مغفرت اور رضا سے نواز دوں گا۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ مہربانی صرف ہمارے لیے ہے؟ فرمایا نہیں، صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ جسے میں خلیفہ بناؤں گا حضرت آدم علیہ السلام، اس کی اولاد کے لیے بھی یہ فضیلت ہے، یعنی اولاد آدم میں سے بھی جو یہ عمل کرے گا یعنی وضو کرے گا میں اس کی مغفرت فرماتا ہوں۔ وضو کی ابتدا فرشتوں سے ہوئی ہے، وضو کا طریقہ اللہ نے فرشتوں کو بتایا ہے، اور سبحان اللہ یہ ہم پر مہربانی کی گئی۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جو کوئی شخص 10 بار درود پاک پڑھے اللہ کریم 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ فرمایا جو 100 بار پڑھے اللہ 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو 1000 بار درود پاک پڑھنے والا ہوگا، حدیث کا خلاصہ ہے وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے، یعنی مرنے سے پہلے اسے جنت میں اپنا گھر بھی دکھا دیا جائے گا۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوئی ٹائم اپنی پوری ڈیلی روٹین کا ایسا سیٹ کریں کہ میں نے اس وقت درود پاک پڑھنا۔ اب دیکھیں نا سوشل میڈیا پر بعض اوقات گھنٹوں ہمارے ریلز دیکھتے ہوئے چیزیں دیکھتے ہوئے گزر جاتے ہیں، بلکہ بعض اوقات ان میں گناہ ہوتا ہے، ثواب تو دور کی بات، یا تو فضول ہوتے ہیں یا گناہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو کیوں نہ ان عادتوں کو کچھ کم کریں، اس سے جان چھڑائیں اور ذکر و درود کی طرف آ جائیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنا اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب۔ آج میں نے ایک بڑی کمال کی ایک سنت آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، اور نارملی دیکھا یہ گیا ہے کہ اس سنت سے بہت سارے لوگ اب دور ہو گئے ہیں، حالانکہ یہ اتنی پیاری سنت ہے، بغیر محنت بغیر کوشش کے نیکیوں کا انبار لگ جاتا ہے، اتنی نیکیاں اور آپ اتنے بڑے بڑے انعامات کے حقدار بن جاتے ہیں۔ وہ سنت کون سی ہے میں انشاءاللہ بیان کرتا ہوں، مگر امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے ایک بڑا پیارا واقعہ اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں لکھا۔ مکاشفۃ القلوب بڑی پیاری کتاب ہے۔ واقعہ کیا تھا کہ ایک شخص نے ایک غلام خریدا۔ آج کے دور میں تو کسی کو گھر میں ملازم رکھنا ہو تو وہ نوکری پہ جاب پہ رکھتا ہے نا، پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، پتہ پہلے غلام خریدے جاتے تھے۔ انہوں نے غلام خریدا۔ اچھا جب غلام خریدا تو غلام کہتا ہے حضور میری 3 شرطیں ہیں۔ اچھا بات بڑی عجیب تھی، غلاموں کی شرطیں نہیں ہوتی ہیں۔ آپ نے کہا اچھا تم بھی شرطیں لگاؤ گے، بتاؤ کیا شرطیں ہیں؟ تو کہتا حضور پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ مجھے فرض نماز کے وقت منع نہیں کریں گے، نماز پڑھنے دیں گے۔ اچھا وہ آقا بھی دیندار تھا، نیک آدمی تھا، کہتا ٹھیک ہے مسلمان ہوں، نماز سے کیوں روکوں گا، اوکے
کہتا دوسری شرط یہ ہے کہ دن میں جو چاہے کام لے لیں، رات مجھے آپ چھوڑ دیں۔ کہا ٹھیک ہے، مجھے کام دن میں لینا، میں بھی رات آرام کرتا ہوں، تم بھی رات آرام کرنا۔ کہا تیسری شرط یہ ہے کہ آپ مجھے اپنے گھر میں کوئی بھی ایک الگ سے کمرہ دے دیں گے تاکہ میں سیپریٹ رہوں۔ تو کہا ٹھیک ہے، میں نے بھی یہ سوچا تھا گھر میں بہت سارے کمرے ہیں، غلام کا کمرہ ہوتا ہے تو میں کمرہ دے دوں گا، شرطیں کوئی مشکل تھی نہیں، آقا نے ایکسپٹ کر لیا۔ غلام گھر پر آیا، بڑا محنتی غلام تھا، دن میں کام کرتا، رات اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ ایک دن آقا چلتے چلتے اس کے کمرے کے پاس سے جب گزرا تو دیکھا عجیب منظر ہے، کمرے کی چھت کھلی ہوئی ہے، آسمان سے نور برس رہا ہے، غلام سجدے میں ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور اللہ کو رو رو کر یہ عرض کر رہا ہے کہ میرے مولا میں غلام ہوں، دن میں میری ڈیوٹیز ہیں، اگر یہ کام نہ ہوتا تو میں دن بھی تیری عبادت کرتا، رات بھی تیری عبادت کرتا۔ آقا بڑا حیران ہوا کہ یہ میرا غلام کیا چیز ہے، ایسی عبادت، ایسا نور اور ایسی گفتگو۔ اگلی رات ہوئی تو اپنی بیوی کو لیا کہ چلو میں تمہیں ایک منظر دکھاتا ہوں، اپنی زوجہ کو لے کر غلام کے کمرے کے پاس گیا، پھر وہی منظر، چھت کھلی ہوئی ہے، آسمان سے نور برس رہا ہے، غلام سجدے میں وہ ہے اور اللہ سے باتیں ہیں، بڑی کیفیت۔ جب یہ منظر دیکھا تو وہ میاں بیوی بھی آنسو بہانے لگے، وہ بھی رونے لگے کہ یہ کیسا غلام ہے۔ صبح ہوئی تو غلام کو آقا نے بلایا اور کہا کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے تمہاری رات کی عبادت ہم نے دیکھ لی ہے، تم اللہ سے یہی کہہ رہے تھے نا کہ یا اللہ میں مجبور ہوں، اگر دن میں بھی فارغ ہوتا تو تیری عبادت کرتا، رات میں تو تیری عبادت کرتا ہوں، تو ہم میاں بیوی نے فیصلہ کیا ہے کہ آج کے بعد تم آزاد ہو، جاؤ دن میں بھی عبادت کرو، رات میں بھی اللہ کی عبادت کرو۔ اچھا ہماری جگہ کوئی ہوتا تو بڑا خوش ہو جاتا کہ چلو یار انعام مل گیا، غلام کو آزاد ہونا بڑی نعمت تھی، مگر وہ غلام دراصل وہ آقا بننے کے قابل تھا، وہی آقا تھا، وہ بڑا کمال کا بندہ تھا۔ وہ پتہ کیا کہتا ہے، جب آقا نے کہا نا مجھے پتہ چل گیا تم رات کیا کرتے ہو اور اس وجہ سے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، تو وہ غلام اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے یا صاحب السر ان السر قد ظہر، اے راز رکھنے والے مولا، اے صاحب راز، راز تو کھل گیا، ولا اريد حیاتی بعد مشتہرا، اے اللہ میں اب راز کھلنے کے بعد زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ اور یہ کہا اور اس کی روح نکل گئی، اس زمین پہ باڈی آتی ہے اور وہ انتقال کر جاتا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، اب غور کیجئے، اس واقعے سے بہت سارے لیسن ملیں گے۔ جو میں نے کہا تھا نا کہ نبی پاک کی ایک سنت بیان کرنی ہے، وہ سنت کون سی ہے؟ وہ سنت ہے ذکر الہی۔ میرے آقا خوب اللہ کا ذکر کرتے تھے، کتنا ذکر کرتے تھے، آپ کو میں اندازہ کرواتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ نبی پاک سونے سے پہلے اللہ کا ذکر، جاگنے کے بعد اللہ کا ذکر، کھانے سے پہلے اللہ کا ذکر، کھانے کے بعد اللہ کا ذکر، پیارے آقا گھر سے نکلتے ہوئے اللہ کا ذکر، گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا ذکر، قدم قدم پر اللہ کا ذکر۔ کیسے؟ یہ سب چیزوں کی دعائیں ہیں نا، کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، پانی پینے سے پہلے کی دعا، پانی پینے کے بعد کی دعا، آئینہ دیکھنے کی دعا، سرما لگانے کی دعا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دعا کیا ہے؟ ذکر الہی ہے نا، اللہ سے باتیں کرنا ہے نا۔ نبی پاک قدم قدم پر اللہ کو یاد کرتے، سورج گرہن کی دعا، چاند گرہن کی دعا، بارش برس رہی ہے پھر دعا، بادل گرج رہے ہیں پھر دعا، قدم قدم پر دعائیں، کتنا اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ اور آج بتاؤ پورا پورا دن گزر جاتا ہے، ہم کتنا اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ غلام کتنا اللہ کا ذکر کرتا تھا کہ رات بھر اللہ کی عبادت ہے، اور تمنا کیا ہے؟ مولا دن بھی مل جاتا تو دن بھی تیری عبادت کرتا، دن بھی تجھے یاد کرتا، دن بھی تیرا ذکر کرتا۔ ذکر الہی پر میں انشاءاللہ آگے بات کرتا ہوں، مگر اس واقعے سے ایک اور بڑا کمال کا میسج مل رہا ہے۔ اس غلام کی عبادت لوگوں کو پتہ چل گئی ہے، اس کا راز کھل گیا۔ وہ کہتا ہے مولا اب جینا نہیں ہے، میں تو عبادت تیرے لیے کرتا تھا نا، میں جانتا تھا مالک تو جانتا تھا، اب تو لوگوں کو پتہ چل گیا۔ اب بتائیں ہمارا کیا حال ہے؟ ہم تو عبادت بہت سارے لوگ کرتے ہی اس لیے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے، وہ اس لیے کر رہا ہے کہ رب دیکھے اور کوئی نہ دیکھے، اور ہماری اکثریت ان کاموں میں لگی ہوئی ہے کہ دنیا دیکھے میں نے کیا کیا ہے۔ نیکی کر دریا میں ڈال، بچپن میں سنتے تھے، اب نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال، جو کرنا ہے لوگوں کو بتانا ہے، جو نیکی ہے سب کو بتانا ہے۔ اپنے دل سے پوچھو نا کیوں جی چاہتا ہے کہ میری نیکیاں لوگوں کو پتہ چلیں۔ پتہ اخلاص کی تعریف کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں what is the meaning of اخلاص؟ اخلاص اس کو کہتے ہیں کہ بندہ جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے اس طرح اپنی نیکیوں کو چھپائے۔ بتائیے نا، ہم
اس طرح اپنے گناہ، کوئی ہے جو یہاں یہ چاہتا ہو میرے گناہ سب کو پتا چل جائے؟ کوئی بھی نہیں چاہتا، مگر نیکی سب کو پتا چلنی چاہیے۔ نہیں، کچھ نیکیاں تو ایسی کیجئے نا جو فقط میں جانوں، میرا رب جانے۔ میں نیکی کرنے کے بعد مجھے کیوں خیال آتا ہے کہ یار سامنے والے کو پتا تو چلے میں حاجی ہوں، میں حافظ ہوں، میں نمازی ہوں، میں روزہ دار ہوں، میں نے یہ نیکی کی ہے، میں نے فلاں کام کیا، وائے، کیوں؟ اگر دل میں تمنا یہ ہے کہ لوگوں کی واہ واہ ملے گی تو پتہ ہے اس کو ریاکاری کہتے ہیں، اور ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا حدیثوں میں۔ چھوٹا شرک، شرک کس کو کہتے ہیں؟ شرک کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی طرح کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اللہ کی ذات و صفات میں یا تو کسی کو شریک ماننا یا کسی کو معاذ اللہ کی طرح عبادت کے لائق سمجھنا، یہ شرک ہے، بندہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اب اس کو شرک اصغر کیوں کہا گیا؟ کہ بندہ پڑھ تو نماز رہا ہے، رکھ تو روزہ رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، عبادت اللہ کی کر رہا ہے، مگر دل میں تمنا ہے کہ لوگ راضی ہو جائیں، لوگ خوش ہو جائیں۔ نیت کیا ہے؟ نیت رب کو راضی کرنے کی نہیں، لوگوں کو راضی کرنے کی ہے۔ اب ہم چیک کر لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ شیطان ہمارے اندر یہ وبا داخل کر چکا ہے کہ پہلے تو نیکی نہیں کرنے دیتا، لیکن نیکی کر لے تو پھر چھپانے نہیں دیتا، پھر بچانے نہیں دیتا، پھر ایسی باتیں دل میں لاتا ہے کہ اس کو بھی بتا دے، اس کو بھی بتا دے۔ کیوں؟ ہمارا جی کیوں چاہتا ہے ایک ایک نیکی کی تصویر ہم نے لگانی ہے تاکہ لوگ دیکھیں میں نے یہ چندہ دیا، یہ راشن دیا، یہ فلاں کام کیا۔ میں ویسے آپ کے دل کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا یہ تو چیک کیجئے، یہ میرے لیے بھی سوال ہے، یہ آپ کے لیے بھی ہے، کہ ہماری ایسی کتنی نیکیاں ہیں جو صرف میں جانوں اور میرا رب جانے؟ اپنے آپ سے پوچھئے گا، اکیلے میں پوچھئے کہ ایسا کیا میں نے کیا ہے نیکی کا کام جو اور کسی کو نہیں پتا، میں جانوں اور میرا رب جانے۔ آپ کو پتہ ہے پہلے کے زمانے کے کچھ بزرگان دین ایسے ہوتے تھے کہ وہ غریبوں کی مدد کرتے تھے، مگر ان غریبوں کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا کون مدد کر رہا ہے۔ بعض اوقات ان بزرگوں کا انتقال ہوتا نا تو لوگ کہتے یار وہ ہر مہینے مدد آتی تھی، راشن آتا تھا، اب نہیں آ رہا، تو پتہ چلتا تھا کہ وہ فلاں بزرگ کا وصال ہوا ہے، وہ ہر مہینے مدد کرتے تھے، مگر کبھی انہوں نے نہیں بتایا، پتہ لگنے بھی نہیں دیا۔ اور آج ہم کسی کی مدد کریں تو اس پر احسان جتاتے ہیں، بھائی یاد ہے نا میں نے مدد کی تھی، بھول تو نہیں کہ تیرا ساتھ دیا تھا۔ ہر مہینے اگر کسی کی مدد کر رہے ہیں تو ہر مہینے احسان جتا رہے ہیں، ہر مہینے اس پر روپ جھاڑ رہے ہیں۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، نیکی کیجئے مگر اللہ کے لیے، کچھ ایسی تلاوت، کچھ ایسے نوافل۔ باپ دیکھیں نا تہجد بندہ کب پڑھتا ہے؟ رات کو پڑھتا ہے، بعض اوقات اکیلے میں پڑھتا ہے، جب کوئی نہیں دیکھ رہا، دنیا سو رہی ہے، آپ تہجد پڑھ رہے۔ کیا کمال کا یہ کام ہے کہ میں جانوں رب جانے، مگر شیطان کو صبر نہیں آتا نا، وہ کہتا ہے اس نے تہجد پڑھ لی تو جنت میں چلا جائے گا، اب اس کی تہجد کیسے خراب کروں؟ تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ دل میں خیال ڈالتا ہے کہ ایسا کرو دوسروں کو بتاؤ۔ وہ کیا کرتا ہے؟ صبح اٹھ کے کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے۔ اب کچھ لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ یار آج بہت تھکا ہوا ہوں۔ خیریت کیوں تھکے ہوئے؟ وہ میں تہجد سے اٹھ جاتا ہوں نا۔ اچھا ماشاءاللہ آپ تہجد بھی پڑھتے ہیں؟ بس اس نے یہ کہنا ہے تو ساڑھے دل وچ ٹھنڈ پہ گئی کہ انہوں نے ساری تہجد تو پتہ چل گیا۔ پتہ تو چل گیا، ڈیلیٹ بھی ہو گیا بھائی۔ کیوں پتہ چل گیا؟ کیوں بتانا؟ اللہ کرے یہ بات اس غلام کے اس واقعے سے کیسی بات سیکھنے کو مل رہی ہے۔ مالک کو پتہ چل گیا، حالانکہ اس نے نہیں بتا، ہم تو بتاتے ہیں، اس نے بتایا نہیں تھا، یہ تو چھپ کے کر رہا تھا، مگر پتہ چل گیا تو کہتا ہے مولا اب راز ہی کھل گیا تو اب جینے کا کیا فائدہ؟ ہائے ہائے، غلام تو نہیں کہوں گا، اس آقا کے صدقے اللہ مجھے بھی اخلاص نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ اچھا اب بات کرتے ہیں سنت رسول، ذکر الہی کی۔ آئے آئے کیسا کمال کا کام ہے یہ ذکر الہی۔ اللہ کریم کس طرح قرآن مجید میں ہمیں ذکر کرنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ آسان ترجمہ ہے قرآن کنز الایمان، اے ایمان والو اللہ کو بہت یاد کرو۔ کتنا؟ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے اللہ کو اتنا یاد کرو، اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگے۔ بس اللہ کی یاد کرتے رہا کرو، ذکر الہی کرتے رہا کرو۔ ہے مگر ہمارا حال کیا ہے کہ زبان فضول باتیں تو کرتی ہے مگر اللہ کا ذکر نہیں کرتی ہے۔ ہمارے بزرگ کیسے ذکر کرتے تھے؟ حضرت جنید بغدادی کا نام سنا ہوگا رضی اللہ تعالیٰ، بہت بڑے اللہ کے ولی۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اتنا ذکر الہی کرتے تھے، ایک بار نائی کی دکان پر گئے مونچھیں ترشوانے کے لیے، تو نائی کہتا ہے حضرت تھوڑی دیر خاموش ہو جائیں ورنہ آپ کی ہونٹ پہ کٹ لگ جائے گا، میں مونچھیں کاٹ رہا ہوں آپ ذکر کر رہے ہیں۔
وہ کہتے ہیں ذکر کرتا رہوں گا، تم اپنا کام کرو، ہونٹ کٹتا ہے تو کٹ جائے، میں نے ذکر نہیں چھوڑنا۔ اتنی دیر کے لیے بھی ذکر الہی نہیں چھوڑنا ہوتا تھا۔ ایک بزرگ تھے اور کبال کے بزرگ تھے، حضرت سری سکتی سے مروی ہے کہ میں حضرت جرجانی کے پاس گیا تو ستو دیکھے، وہ ستو پی رہے تھے، روٹی نہیں کھاتے تھے۔ تو میں نے کہا حضرت روٹی آپ کیوں نہیں کھاتے، ستو کیوں پیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں نے کیلکولیشن کی، روٹی کھانے میں اور ستو کھانے میں 90 تسبیحات کا فرق ہے۔ میں اگر ستو پیتا ہوں تو پیٹ پھر بھی بڑھ جاتا ہے، مگر میں روٹی کھاتا ہوں تو ٹائم زیادہ لگتا ہے۔ 90 تسبیحات میں زیادہ پڑھ لیتا ہوں، اس لیے 40 سال ہو گئے میں نے روٹی نہیں کھائی۔ یار کمال لوگ تھے، نیک تھے، پرہیزگار تھے، نیکیوں کا انبار تھا، مگر اور نیکیاں چاہیے۔ کیوں؟ ان کو پتا تھا نا اجر کیا ہے۔ آپ کو پتا ہے ذکر الہی کا اجر کیا ہے؟ ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ کتنی دیر لگی؟ 10 سیکنڈ، مشکل سے 3 جملے کہے 10 سیکنڈ، ٹھیک ہے؟ 10 سیکنڈ میں آپ دنیا میں کیا کما سکتے ہیں؟ بغیر کھڑے ہوئے، بغیر پسینہ بہائے، بغیر کوشش کیے، بیٹھے بیٹھے 10 سیکنڈ میں 3 جملے کہے، کیا کمایا پتا ہے آپ نے؟ میرے نبی علیہ السلام کے سچے وعدے ہیں، جو ایک بار سبحان اللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت، ایک بار لا الہ الا اللہ کہے جنت میں درخت۔ مجھے بتاؤ تو صحیح کتنی دیر لگتی ہے؟ آپ نے بیٹھے بیٹھے 3 جنت میں درخت لگا لیا۔ اچھا یہ تو چونکہ نبی پاک کی حدیث ہے، ہمیں عمل کرنا چاہیے، لیکن دنیاوی اسکیم ہو تو آج اگر اعلان کر دوں کہ بھائی یہ فیضان مدینہ میں آپ سب بیٹھ جائیں، آج فجر تک جو جتنی بار سبحان اللہ کہے گا اتنے 1000 روپے ملیں گے۔ بندہ کہے گا حضرت فجر تک کیوں آپ کہیں، 2-3 دن بیٹھ جاتے ہیں، موبائل بند، تسبیح ہاتھ میں، ہر سبحان اللہ پر 1000 روپے، 100 سبحان اللہ پہ لاکھ روپے، اوئے ہوئے آج تو امیر کروڑ پتی ہو کے جاؤں گا۔ مجھے سچ بتاؤ، سبحان اللہ کہنے پر 1000 روپے زیادہ قیمتی ہیں، یا میرے آقا فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے جنت میں درخت لگ جاتا ہے؟ تو پھر کیوں نہ ہم جنت میں درخت لگانے کا سامان کریں، ہم کیوں نہ اللہ کو راضی کرنے کا اور اپنے لیے آخرت کا سامان کریں۔ اور ذکر والے کتنے اللہ کو پسند ہیں۔ ایک بڑی کمال کی حدیث ہے، حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد صاحب سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ محفل نور سجی ہوئی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام بھی تھے۔ ایک صحابی نے حضور سے عرض کی کہ حضور یہ بتائیے کہ جہاد میں سب سے عظمت والا زیادہ کون ہے؟ جہاد کرنے والے تو بہت سارے ہیں نا، بہت سارے صحابہ لڑتے تھے اللہ کی راہ میں، تو حضور ان میں سب سے زیادہ عظمت والا کون ہے؟ تو پیارے آقا نے فرمایا اکثرہم للہ ذکرن، یعنی جو اللہ پاک کا کثرت سے ذکر کرتا ہے وہ زیادہ عظمت والا ہے۔ اب بات سمجھ رہے، یعنی سب جہاد کرنے والے کمال کے ہیں، مگر ان میں جو ٹاپ پہ ہے جو سب سے زیادہ ذکر کرتا ہے۔ اب صحابی کہتے ہیں حضور روزہ داروں میں سب سے زیادہ عظمت والا کون؟ روزہ دار تو لاکھوں کروڑوں مسلمان روزہ رکھتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں ان میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا سب سے عظمت والا ہے۔ سہل بن معاذ فرماتے ہیں وہ صحابی اسی طرح سوال کرتے رہے کہ حضور نمازیوں میں سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ یا رسول اللہ زکوٰۃ دینے والوں میں سب سے زیادہ عظمت والا کون ہے؟ ایک ایک عبادت کا سوال کرتے رہے، آقا سب کے جواب میں یہ فرماتے رہے اکثرہم للہ ذکرن، یعنی جو اللہ پاک کا ذکر کثرت سے کرتا ہے وہ اس کیٹیگری میں ان لوگوں میں سب سے زیادہ افضل اور عظمت والا ہے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر تھے، حضرت عمر فاروق بھی موجود تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، وہ حضرت عمر سے کہتے ہیں اے عمر یوں تو ذکر الہی کرنے والے ساری بھلائیاں لے گئے۔ تو نبی پاک نے جب یہ سنا تو کہا ہاں اے ابو بکر بات ایسی ہی ہے، جو ذکر اللہ کی کثرت کرتا ہے وہ ساری بھلائیاں ہی سمیٹ لیتا ہے۔ یعنی ٹاپ آف دا لیول اگر کچھ لوگ ہیں تو وہ کون ہیں؟ وہ ذکر الہی کرنے والے ہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ہم کتنا ذکر کرتے ہیں، ہماری زبان پر کتنا ذکر ہوتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی ظاہری حیات میں جو آخری ملاقات ہوئی نا، تو میں نے نبی پاک سے کہا حضور مجھے کوئی نصیحت فرما دیجیے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے ہیں حضور کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں سب سے بہتر اور سب سے زیادہ قرب حاصل کرنے والا؟ تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ تمہیں موت اس حال میں آئے کہ تمہاری زبان ذکر اللہ سے تر ہو، سب سے افضل عمل۔ ٹھیک ہے نا؟ اب مفتی احمد خان نعیمی کے تحت فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ پورا دن کچھ نہ کچھ اللہ کا ذکر مختلف انداز سے کرتا رہے،
موت کے آنے کا تو پتہ نہیں نا، ملک الموت تو کبھی بھی آ سکتے ہیں، تو وہ جب بھی میری روح قبض کرنے آئے میں اللہ کی یاد میں ہوں، اللہ کے ذکر میں ہوں، عبادت میں ہوں، اللہ اکبر۔ اب ذرا غور کریں، جن کا پورا دن گزرتا ہے اور زبان پر ذکر الہی نہیں ہوتا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اچھا چاہتے سب ہیں، اب اگر میں سوال کروں گا جواب مجھے نہ دیں، اپنے آپ کو دے دیں، آج پورے دن میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ اچھا پورے ہفتے میں کتنی بار کلمہ پاک پڑھا ہے؟ مہینہ پورا گزر گیا، کتنی بار کلمہ پاک پڑھا ہے؟ اب حال دیکھ لیں، مرتے وقت سب کو کلمہ چاہیے، زندگی میں پڑھنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے۔ ایسا نہ کریں، یہ افضل الذکر ہے، سب سے افضل ذکر حدیث میں فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ اور یہی بات نبی پاک نے فرمائی نا کہ تمہاری آخری جو الفاظ ہوں زبان پر، اے معاذ، وہ اللہ کا ذکر ہو۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قرب دلانے والا عمل ہے۔ اب علماء نے اسے بڑی آسانی کر دی ہے۔ ہاں اب ذرا غور سے سنیے، اب ذکر اللہ کی مختلف صورتیں ہیں، ایسا نہیں، بالکل یقیناً اللہ کا ذکر، اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، یہ سارے اللہ کے ذکر ہے۔ مختلف اللہ کے نام لیتے رہیں، اللہ کی یاد میں جتنا ذکر کریں گے یہ ذکر باللسان ہے، یہ زبان سے ذکر ہے۔ مگر ذکر کی اور بھی صورتیں ہیں، آئے ہائے، علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کے بارے میں غور و فکر کرنا بھی ذکر اللہ ہے۔ بندہ سوچتا رہے کہ اس رب نے کائنات کیسے بنائی ہے، کیسی قدرت والا میرا رب ہے، قدرت کے نظارے دیکھ رہا ہے، مگر نیت یہ ہے کہ اللہ کی کبریائی اور اللہ کی شان و عظمت دل میں بڑھ رہی ہے کہ میرا مالک ایسے عظیم پہاڑ بنانے والا، وہ رب کریم اتنی خوبصورت دنیا بنانے والا ہے، تو وہ خالق و مالک کیسی عظمت والا ہوگا۔ اس نظر سے اگر دنیا کے نظارے دیکھ رہے ہیں تو اللہ اکبر، علماء کہتے ہیں یہ آنکھ کا ذکر ہے۔ اچھا پھر آگے فرمایا دل میں ہے، بندہ تنہا بیٹھا ہے اور اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کی کبریائی اور اس کی عظمت و شان کو یاد کر رہا ہے، اللہ کو دل ہی دل میں پکار رہا ہے، فرمایا یہ دل کا ذکر ہے۔ اچھا پھر اللہ کا ذکر سننا، یہ کانوں کا ذکر ہے۔ اور سبحان اللہ، اب مزے کی بات سنیں، نعت پاک مصطفیٰ سننا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ پاک کے بندوں کی باتیں سننا یا پڑھنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، ان کا ذکر خیر سننا، سیرت کی باتیں سننا، بلکہ علماء تو فرماتے ہیں عبرت کے لیے اللہ پاک کے دشمنوں کے احوال پڑھنا بھی ذکر الہی میں شامل ہے۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ ٹھیک ہے اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا یہ تو ذکر الہی ہے، اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر اللہ کا ذکر کیسے ہو گیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ذکر اللہ کا ذکر، بلکہ دشمنوں کے احوال پڑھنا یہ اللہ کا ذکر کیسے ہوا؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات بتائی، فرماتے ہیں ایک ذکر ہوتا ہے بالواسطہ اور ایک ہوتا ہے بلا واسطہ۔ بلا واسطہ کیا ہے کہ اللہ ہی کا نام لے رہے ہیں، اللہ ہی کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ ہی کو یاد کر رہے ہیں، یہ تو براہ راست اللہ کا ذکر ہو گیا نا، بلا واسطہ، نو واسطہ، کوئی بیچ میں واسطہ نہیں۔ مگر بال واسطہ ذکر الہی کیا ہے کہ اس کے محبوبوں کی محبت کا چرچا کرنا، اس کے دشمنوں کی برائی کا ذکر کرنا، اور وہ کیسے لاجیکلی اب سمجھایا مفتی صاحب نے۔ اب میں آپ سب سے ایک سوال کرتا ہوں، قرآن پاک اللہ کا ذکر ہے کہ نہیں؟ بتائیے، کلام اللہ ہے نا، پورا قرآن ذکر۔ کوئی قرآن پڑھ رہا ہے تو اب یہ تو نہیں کہیں گے معاذ اللہ غلط کام کر رہا ہے، وہ ذکر الہی کر رہا ہے، ہر لمحہ عبادت کر رہا ہے۔ اب قرآن میں کہیں تو اللہ کا نام ہے، کہیں تو اللہ کی کبریائی ہے، کہیں تو اللہ کی قدرت کے نظارے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا ذکر ہے، فبأی آلاء ربکما تکذبان کے ذریعے رب کی شان بیان ہو رہی ہے، اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ جب جب پڑھتے ہیں اللہ سے محبت بڑھتی ہے۔ مگر اسی قرآن میں نبی پاک کا بھی تو ذکر ہے نا، رحمت للعالمین بھی کہا ہے، نبی پاک کو خاتم النبیین بھی فرمایا گیا، کہیں یاسین، کہیں طٰہٰ، کہیں مزمل، کہیں مدثر، کہیں والضحیٰ، کہیں واللیل اذا سجا۔ ارے کوئی قرآن پڑھ رہا ہے اور محبوب کے پاک کا ذکر بھی کر رہا ہے، مگر دراصل وہ ذکر الہی کر رہا ہے۔ نبیوں کا بھی ذکر، حضرت موسیٰ کا ذکر ہے، حضرت یوسف کے واقعات ہیں۔ اب پورا واقعہ حضرت یوسف کوئی پڑھ رہا ہے تو کیا یہ کوئی کہے گا کہ نہیں نہیں یہ ذکر نہیں کر رہا؟ ارے جب قرآن پڑھ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی کا ذکر بھی دراصل یہ رب کا ذکر ہے۔ اور اللہ اکبر، قرآن میں تو کئی قوموں کی بربادی کے احوال ہیں، قارون کیسے دھسایا گیا، بنی اسرائیل کیسے عذاب میں گرفتار ہوئے، فرعون کا حال کیا ہوا، یہ سارے واقعات قرآن میں موجود ہیں۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ
اللہ کے دشمنوں کے احوال پڑھنا بھی یہ بھی ذکر الہی میں شامل ہے. اور یہ ذکر کی محفلیں کتنی کمال کی ہیں, یہ نصیب والوں کو ملتی ہیں. دیکھیں نا جس کردو میں فیضان مدینہ میں اجتماع ہو رہا ہے, کئی لوگوں کو بلایا گیا ہوگا, کئی لوگوں کو دعوت دی ہوگی, کچھ آئے کچھ نہیں آئے. یقین کریں جو آئے ہیں نا وہ خود سے نہیں آئے, انہیں بلایا گیا ہے. ہاں میری اور آپ کی اوقات نہیں کہ میں کہوں میں آج اجتماع میں آیا, میں مسجد میں آیا. چلے مجھے بتائیں مسجد کس کا گھر ہے؟ ذرا ساتھ جواب بھی دو نا, مسجد کس کا گھر ہے؟ آپ کے گھر میں کوئی بغیر اجازت آ سکتا ہے؟ آپ کا دروازہ کھٹکھٹائے کہ حضرت آج میں آپ کے گھر میں رہوں گا, آپ کون ہے بھائی؟ میں نہیں جانتا, میرے گھر میں کیسے آئیں گے؟ اجنبی ہیں. آپ کے گھر میں کون آتا ہے؟ جس کو آپ بلاتے ہیں. اللہ کے گھر میں بغیر بلائے کیسے کوئی آ سکتا ہے؟ ہم سب کو بلایا گیا ہے, ہمیں موقع دیا گیا ہے, ہمیں سعادت دی گئی ہے. اور سنو, اللہ کے گھر میں آتے رہا کرو. کئی لوگ پورا ہفتہ نہیں آتے, جمعے کی نماز پڑھتے ہیں باقی پورا ہفتہ نہیں آتے. وہ غور کریں کہ ایسا کیا گناہ ہو گیا کہ میرا رب مجھے کیوں نہیں بلاتا, روز 5 وقت مہمان کیوں نہیں بنتا. مبارک ہو اسے جو مسجد میں جس کا دل لگتا ہے اور بار بار آتا ہے. ایک اور مزے کی بات بتاؤں, آپ کے قسم قسم کے رشتہ دار اور دوست ہیں. جو دور کا دوست ہوتا ہے نا وہ سال میں کبھی ایک بار آ جاتا ہے. جو بہت قریب کے رشتہ دار ہوں, جو بالکل تھوڑا سا فاصلہ ہو, لیکن وہ کبھی مہینے میں ایک بار آتے ہیں. جو اس سے قریب ہو وہ ہفتے میں ایک بار آتے ہیں. اور گھر والا تو روز گھر میں آتا ہے نا. اب اللہ کے گھر میں جو روز آ رہا ہے, سبحان اللہ, اس پر کتنی رحمتیں ہو رہی ہیں. اور جو کبھی عید کی نماز میں آتا ہے, کبھی 2-4 مہینے بعد اسے اللہ کا گھر یاد آتا ہے. سوچو کتنا ڈسٹینس ہو گیا ہے, کتنی دوری ہو گئی ہے. یہ رحمان کا گھر ہے, اس میں آتے رہا کریں, بیٹھا کریں, وقت بتایا کریں. اور سبحان اللہ, آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے, آپ کیا چاہتے ہیں؟ خوش ہو کر جائیں نا. کھانا اچھا بناتے ہیں, اس کے آرام کا خیال رکھتے ہیں. جب مہمان آئے اسے خوش کر کے بھیجتے ہیں. بتاؤ نا, کریم کے در پر کوئی مہمان آئے گا وہ اسے راضی نہیں کرے گا؟ اللہ کے مہمان بنو, پھر دیکھو رب کیسی عطائیں فرماتا ہے. پرابلم یہ کہ مسجد میں ایک تو آتے ہیں دل نہیں لگتا, آتے ہیں تو بھاگنے کا جی چاہتا ہے. بیٹھا کریں. اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ذکر اللہ کی محفل ہے نا, ابھی ذکر کی محفل ہو رہی ہے نا, اللہ کے پیاروں کا ذکر ہو رہا ہے, اللہ کے ذکر کی باتیں, قرآن کی باتیں, یہ بڑی کمال کی محفل ہے. بڑی پیاری حدیث سناتا ہوں. حدیث پاک کا خلاصہ ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں کہ جو زمین کی سیر کرتے ہیں, ان کی ڈیوٹیز ہیں. کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جہاں ذکر الہی ہوتا ہے نا, اس محفل کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں. اب کیا ہوا, وہ فرشتے جب اجتماع سے فارغ ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں. اللہ کو سب معلوم ہے کہاں سے آ رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ کہتے ہیں یا اللہ ایک جگہ بندے جمع ہیں تیرا ذکر کر رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے فرشتوں یہ بتاؤ انہوں نے مجھے دیکھا ہے جو میرا ذکر کرتے ہیں؟ کہ یا اللہ تجھے نہیں دیکھا. ارشاد ہوتا ہے فرشتوں بتاؤ کیا مانگ رہے ہیں؟ کہتے ہیں یا اللہ جنت مانگ رہے ہیں. ارشاد ہوتا ہے جنت دیکھی ہے؟ کہ یا اللہ دیکھی نہیں. اچھا دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ اے رب جنت دیکھ لیتے, شوق سے مانگتے. ارشاد ہوتا ہے یہ بتاؤ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ عرض کرتے مولا جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. ارشاد ہوگا جہنم دیکھی ہے؟ کہیں گے نہیں یا اللہ جہنم دیکھی نہیں انہوں نے. اچھا بتاؤ دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ ارشاد ہوتا عرض کرتے مولا اگر وہ جہنم دیکھ لیتے تڑپتے, جہنم سے پناہ مانگتے. ارشاد باری ہوتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ, جن بندوں نے مجھے دیکھا نہیں پھر بھی مجھے یاد کر رہے ہیں, جنت دیکھی نہیں جنت مانگ رہے ہیں, جہنم دیکھی نہیں جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں, اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی. اب مزے کی بات, فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ان میں ایک بندہ ایسا بھی بیٹھا تھا جو تیرا ذکر کرنے نہیں آیا تھا. ہو سکتا ہے ہمارے پاس بھی ایسا کوئی بھائی آیا ہو جس کا آنے کا ارادہ نہ ہو, دوست پکڑ کے لے آئے, چلو یار تھوڑی دیر کے لیے پھر بعد میں کہیں اور چلے جائیں گے, نیت ذکر کی نہیں ویسے ہی آ گیا. فرشتے کہتے ہیں مولا ایک بندہ ایسا ہے جو تیرا ذکر کرنے نہیں آیا تھا. اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں یہ وہ مجلس ہے, یہ وہ محفل ہے جس کے ہم نشین محروم نہیں ہوتے, میں نے اس کی بھی مغفرت فرما دی ہے. اللہ کرے کہ اجتماع ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنے. فرشتے جا کر بتائیں اللہ کو کہ مولا تیرے بندے بیٹھے ایک جگہ پر گناہگار ہے. آج میں پوری آیت بیان کرنے نہیں جا رہا, آج ایک آیت کا صرف یوں سمجھیے کہ مختصر سا جز, چھوٹا سا حصہ, مگر امیزنگ کمال کا پیغام ہے, کمال کا یوں سمجھیے ہمیں ایک آرڈر دیا گیا ہے. اگر اس پر عمل کر لیں تو زندگی خوبصورت, زندگی آسان, گھروں میں امن, دوستوں میں پیار, محلوں میں امن ہو جائے گا. ایسا کیا ہے 2-3 الفاظ کے اندر اتنی کمال کی بات فرما دی گئی
چنانچہ پارہ نمبر 1 ہے، سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر ہے 83۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ بس قرآن نے کیا کہا؟ لوگوں سے جب بھی کریں اچھی بات کریں۔ سبحان اللہ، یہ حکم اگر ہم اپنا لیں نا تو یہ سمجھے ہمارے معاشرے میں امن و سکون ہو جائے گا۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کہو۔ یہ جادو جیسا اثر رکھنے والا حکم ہے، ہاں، کہ لوگوں سے اچھی بات کہو۔ آپ یقین کریں آپ زندگی کے ہر میدان میں کامیاب ہو سکتے ہیں اگر یہ حکم پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ کس طرح بڑے بڑے معاملات سارٹ آؤٹ ہو گئے، بڑی بڑی جنگیں ٹل گئیں، بڑی بڑی مصیبتیں ٹل گئیں۔ ایک واقعہ بتاتا ہوں آپ کو۔ تاریخ گواہ ہے کہ جو کام تیروں اور تلواروں سے کرنا ممکن نہیں تھا، میٹھے بول اور اچھی بات نے وہ کام کر دکھائے۔ تاتاری قوم ایک ایسی قوم تھی، بڑی ظالم قوم، اس نے دنیا پر بہت ظلم و ستم بہائے، اس نے خون کی ندیاں بہائیں، درجنوں بار ان کے ساتھ جنگیں لڑی گئیں، مگر اس قوم کو ہرا نہیں پاتے تھے لوگ۔ وہ قتل و غارت گری کرتے چلے جاتے اور ملک کے ملک تباہ و برباد کرتے چلے جاتے تھے۔ اب کیا ہوا کہ خراسان کے ایک بزرگ تھے، انہیں خواب میں حکم ملا کہ جاؤ اور جا کر تاتاری قوم کو اسلام کی دعوت دینی ہے۔ وہ قوم جو ایسی جنگجو ہے، لڑنے کے لیے تیار ہے۔ وہ بتایا جاتا تھا کہ ہلاکو خان اور یہ لوگ جو لوگ تھے یہ کھوپڑیوں کے مینار بنایا کرتے تھے۔ تو جب ہلاکو خان کا بیٹا تھا تگودار خان، اس کی حکومت تھی، وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سامان باندھا انہوں نے اور اس کے پاس پہنچ گئے۔ اب اللہ والے تھے، چہرے پہ داڑھی بھی تھی، سنت و بھرا لباس بھی تھا، ایک مذہبی حلیہ بھی تھا۔ جب آپ اس کے سامنے گئے اسلام کی دعوت دینے تو تگودار خان کو ایک جو ہے وہ شرارت سوجی۔ وہ کہتا ہے مولانا صاحب آپ مجھے اسلام کی دعوت دینے آئیں، پہلے یہ تو بتائیں تمہاری داڑھی کے بال اچھے ہیں یا میرے کتے کی دم اچھی ہے؟ اب کیسا غصہ دلانے والا جملہ تھا، کتنا دل توڑنے والا جملہ تھا، کتنا بدتمیزی والا جملہ تھا، مگر اللہ والے تھے نا، اسلام کی بات کرنے گئے تھے، قرآن کے احکام پتہ تھے کہ بات اچھی کرنی ہے۔ کیا کمال کا جواب دیا، کہا دیکھو میں اپنے اللہ کا ماننے والا ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اگر تو میں اس کا فرما بردار ہوں تو میں اچھا ہوں، ورنہ پھر تمہارے کتے کی دم اچھی ہے۔ اگر اللہ ہی مجھ سے ناراض ہے، میں اس کی فرما برداری کر نہیں رہا، تو پھر تو مجھ سے کتا ہی اچھا ہے، کیونکہ کم از کم تمہارا وفادار تو ہے نا۔ میں اپنے رب کا ہی اگر وفادار نہیں تو پھر تو مجھ سے اچھا کتا ہو گیا۔ اب ایک اتنی بڑی مذہبی شخصیت سے، ایسے مذہبی حلیے والے سے ایسا جواب سنا، بدتمیزی کے مقابلے میں رپلائی کیا ملا؟ اچھا، سافٹ اور حکمت بھرا۔ تو جب یہ میٹھے بول اس نے سنے نا تو تگودار خان کے دل پر اثر کر گئے، اس پر جو شرارت کا بھوت سوار تھا وہ اتر گیا۔ اب وہ نرمی سے بولا اب تو آپ میرے مہمان ہیں، میرے پاس قیام فرمائیں۔ چنانچہ وہ بزرگ جو تھے وہ تگودار خان کے یہاں رہنے لگے۔ روزانہ رات کو وہ ان کے پاس آتا، بزرگوں نے پیاری پیاری باتیں بتاتے، اسلام کی تعلیمات بتاتے، نبی پاک کے واقعات سناتے۔ اور ایک بار ایسا وقت آیا کہ وہ تگودار خان جو ہلاکو خان کا بیٹا اور تاتاری قوم جو ظلم و ستم کی آندیاں بہاتی تھی، جن سے تلواروں سے کوئی جیت نہیں سکتا تھا، آخر کار کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا شیدائی بن گیا۔ اس کے نتیجے میں پھر تاتاری قوم بھی مسلمان ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ یوں میٹھے بول کی برکت سے خوخار قوم جو تھی، جو تلواروں سے زیر نہ آئی، وہ اچھی بات اور اچھی طریقے سے گفتگو کرنے کی وجہ سے وہ زیر ہو گئی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو اصل بات سمجھانے کا مقصد ہے کہ بہت ساری چیزیں لڑائی جھگڑے سے نہیں، اچھی بات کر کے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ تیکھے بول، چبھتے ہوئے جملے، لڑنے والی باتیں دشمنیاں تو پیدا کر سکتی ہیں، دوست نہیں بنا سکتی ہیں۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم قرآن کے اس حکم پر عمل کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہے۔ بڑا پیارا شعر ہے نا، ہے فلاح و کام رانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک جملہ بندہ کہہ دیتا ہے رشتہ ختم ہو جاتا ہے، ایک جملہ ایسا کہہ دیتا ہے دوستی ختم ہو جاتی ہے، ایک جملہ ایسا کہہ دیتا ہے پارٹنرشپ ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا بعد میں بندہ برسوں سوچتا رہتا ہے کاش یار وہ جملہ نہ کہتا، مجھے کیا ہو گیا تھا، میں نے کیوں ایسی بات کر دی تھی۔ میں نے پہلے بھی بیان میں ایک بات بتائی ہے، ہماری جسم میں جتنے بھی باڈی پارٹس ہیں نا، اس کا کوئی گارڈ نہیں ہے، کوئی روک نہیں ہے، مگر زبان وہ واحد پارٹ آف دا باڈی ہے جس کے 32 گارڈ ہیں۔ 32 دانتوں کے پیچھے زبان کو رکھا گیا ہے کہ بندہ پہلے سوچ لے
پھر بات کرے، مگر جب یہ زبان چلتی ہے تو 32 پہرے داروں کا خیال بھی نہیں رکھتی اور کسی کا دل توڑ دیتی ہے، کسی کا گھر توڑ دیتی ہے۔ قرآن نے کیا حکم دیا؟ ہم آج بات قرآن کی کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ کاش ہمیں اچھا بولنا نصیب ہو جائے، میٹھا بولنا نصیب ہو۔ کڑوا بولنا بہت سارے لوگوں کو آتا ہے، ایسے ایسے جملے ڈھونڈ کر لاتے ہیں اور سامنے والے کو کہتے ہیں کہ اس کا دل چھلنی ہو جاتا ہے، اس کو اس قدر غصہ آ جاتا ہے کہ بات پھر لڑائی تک پہنچ جاتی ہے۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس طرح کی باتیں کرنے کا کیا فائدہ؟ اب اتنی کڑواہٹ ہے لوگوں کی زبان میں۔ اب موٹر سائیکل پر جا رہے ہیں، سائیکل پر جا رہے ہیں، گاڑی میں جا رہے ہیں یا رستے میں جا رہے ہیں، کسی کی ٹھوکر لگ گئی، وہ انسان ہے نا، غلطی ہو جاتی ہے، اندھا ہے کیا؟ دیکھ کر نہیں، اسٹارٹ ہی تیکھے جملوں سے ہو رہا ہے، آنکھیں نوچ لوں گا تمہاری، جانتا نہیں میں کون ہوں۔ یعنی ایوری بڈی از ریڈی ٹو فائٹ۔ معافی، درگزر ہے، عفو کہاں گیا؟ ہم کیوں کسی کو یہ احساس نہیں دلاتے کہ ہو جاتی ہے انسان سے غلطی؟ کیا آپ سے غلطیاں نہیں ہوتی؟ مجھ سے مسٹیک نہیں ہو سکتی؟ کیا ہر مسٹیک، ہر غلطی کی سزا سزائے موت ہی دینی ہے؟ وہ لوگ جو اس طرح سختیاں کرتے ہیں، اس طرح ان کے جملے کڑوے ہیں، وہ تنہا رہ جاتے ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیں، آپ کی لائف میں بھی ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے جن سے بات کرنے کو آپ کو جی نہیں چاہتا ہوگا، ہیں؟ کیوں نہیں چاہتا؟ کیونکہ ان کی بات میں کڑواہٹ ہے، ان کی بات ہمیشہ سختی سے شروع ہوتی ہے، ان کی بات میں چبن ہے۔ ایسے لوگ تو مسجد میں آنے والوں کو ناراض کر دیتے ہیں۔ ہم مسجد میں بچے آتے ہیں، ٹھیک ہے، بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں نا، ان کو کیا پتا شرارت کرنی ہے نہیں کرنی۔ ان کے والد کا کام ہے، بڑے بھائی کا کام ہے کہ مسجد میں ایسے بچوں کو لائیں جو شرارت نہ کریں، شور نہ کریں۔ لیکن اگر کوئی بچہ کر بھی بیٹھا تو کیا اس کا انداز یہ ہوگا کہ اس بچے کو تھپڑ مار دیا جائے، اس بچے کو اتنا ڈانٹا جائے، اتنا ڈرا دیا جائے کہ آئندہ وہ مسجد میں آنے سے ڈر جائے؟ آپ نے آنے والی نسل کو مسجد میں آنے سے ڈرا دیا کہ نہیں بھائی مسجد میں تو بڑے خطرناک انکل ہوتے ہیں۔ نہیں، پیار سے، محبت سے ہمیں تو اپنی نسلوں کو آگے مسجدوں میں نمازی بنانا ہے۔ آج دیکھیں آہستہ آہستہ نوجوان دور ہوتا جا رہا ہے مسجد سے، اور ہم اگر آنے والے نوجوانوں کو، آنے والے بچوں کو دیکھیں جو کبھی کبھی آتا ہے اس کو مسجد کے آداب نہیں پتا ہوتے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، اسلام کے ابتدائی دور تھا، ایک شخص ابھی نیا نیا مسلمان ہوا تھا، مسجد نبوی میں آیا، اس کو پیشاب کی حاجت ہوئی، اس نے مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ اکرام کو بڑا غصہ آیا، مسجد میں؟ نبی پاک نے روک دیا۔ اچھا، نبی پاک نے اس بندے کو پیشاب کرنے سے بھی روکنے سے منع کر دیا کہ پہلے فارغ ہونے دو۔ پھر اس کو اپنے پاس بلایا، فرمایا مسجد میں، حدیث کا خلاصہ ہے، مسجد میں یہ نہیں کیا کرتے، مسجد عبادت کی جگہ ہے، ناپاکی نہیں کرتے، مسجد کا خیال کرتے ہیں، اور پانی منگوا کر اس جگہ پر ڈال دیا۔ اب آپ غور کریں، ہمارے یہاں اگر کوئی دیکھیں، ایک تو اللہ نہ کرے جانتے بوجھتے کوئی مسجد کی پامالی کر رہا ہے، جانتے بوجھتے مسجد کی گستاخی کر رہا ہے، وہ الگ چیز ہے۔ نیا مسلمان ہوا ہے، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، اللہ اکبر۔ بلکہ علماء کہتے ہیں جو نبی پاک نے اس کو پیشاب کے دوران نہیں روکا، اس کی بھی حکمت یہ بیان ہوئی کہ اگر کسی بندے کو حاجت ہے، اس کو آپ بیچ میں روکیں گے، اس کو تکلیف ہو جائے گی۔ کیا مذہب ہے ہمارا، کتنی ریلیکسیشنز ہے، اور یہاں تو مارنے کے لیے تیار، ایوری بڈی، کسی کا سر پھاڑ دوں، کسی کا پیر توڑ دوں۔ نہیں میرے پیارے اسلام میں، لوگوں سے نرمی سے بات کریں، اچھی بات کریں، یہ میرے اسلام کی تعلیم ہے، یہ میرے نبی پاک کا طریقہ ہے۔ حدیث پاک میں سنیے، فرماتے لوگوں میں بدترین وہ شخص ہے جو گھر والوں پر تنگی کرتا ہے۔ اچھا، پوچھا گیا حضور گھر والوں پر تنگی کرنے والا کون ہے؟ ذرا غور سے سنیے گا۔ نبی پاک فرماتا جب وہ گھر آتا ہے نا تو بیوی ڈر جاتی ہے، بچہ بھاگ جاتا ہے، جو ہی وہ گھر سے باہر نکلتا ہے سارے گھر والے خوش ہو جاتے ہیں، کوئی مصیبت ٹل گئی ہے۔ یعنی جو گھر والوں کے لیے ڈراؤنا ہے نا، فرمایا بدترین ہے وہ شخص۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں جب گھر میں جاتے ہیں تو گھر والے ٹینشن میں آ جاتے ہیں، کیونکہ ان کا رو بھی ایسا ہے، ان کا اسٹائل ہی ایسا ہے کہ سارے گھر والوں کو ٹینشن میں ڈالا ہوا ہے۔ وقت پر کھانا نہیں ملا تو گھر والوں کی خیر نہیں، استری نہیں ہوئی تو خیر نہیں، جوتے پالش نہیں تو ان کی خیر نہیں، کپڑے کی کوئی سلوٹ ٹیڑھی ہے تو ادھر اعتراض، مطلب گھر میں جاتے ہی انسپیکٹر بن جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے گھر والے بھی پوچھتے رہتے ہیں کہیں جانا نہیں آج آپ کو، آج دوستوں میں نہیں جا رہے آپ ہیں؟ آپ بندہ کہنا میں 3-4 دن کے لیے کہیں جا رہا ہوں تو بڑے خوش ہوتے ہیں، اچھا بھائی چلے جائے کہیں۔ غور کریں، اگر میرے گھر میں جانے سے میرے گھر والوں پر ٹینشن ہے تو میں برا آدمی ہوں، میں اچھا نہیں ہوں، یہ روب نہیں ہے، یہ تکلیف ہے۔ آپ یقین جانیں سب سے زیادہ میرے اخلاق کے حقدار ہی میرے گھر والے ہیں، اور یہ حدیث پاک ہے تم میں بہترین وہ ہے خیرکم خیرکم لأہلہ،
the best amongst you وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے. اس کو کبھی چیک کرنا ہو نا کہ میرا گھر والوں کے ساتھ کیسا تعلق ہے, تو آپ یہ دیکھیں آپ کا اپنے گاہکوں کے ساتھ کیسا تعلق ہے. اگر آپ دکاندار ہیں اور آپ کا کوئی بڑا اچھا گاہک ہے, کسٹمر ہے, آپ کیسے بات کرتے ہیں؟ آئیے آئیے, بیٹھے بیٹھے, ماشاءاللہ, پانی پلاؤں آپ کو, چائے پلاؤں, اچھا کھانا منگاؤں آپ کے لیے. کبھی یہ انداز اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا؟ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ یہ پیار والی باتیں کی؟ اچھا, اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر دوستوں کے ساتھ کیسا تعلق ہے؟ او بھائی, دوست کو کھانا بھی کھلائیں گے, چائے بھی پلائیں گے, رات بھر اس کے ساتھ رہیں گے, کہیں مصیبت میں دوست آ گیا تو ہم حاضر. ان دونوں کیٹیگریز, یعنی چاہے وہ کسٹمرز ہوں چاہے وہ آپ کے فرینڈز ہوں, ان دونوں سے زیادہ حقدار کون ہے؟ وہ گھر والے. لیکن گھر والے باپ رے باپ ٹینشن میں ہیں, تکلیف میں ہیں, یہ بندہ اچھا نہیں. آقا نے کیا فرمایا؟ لوگوں میں بدترین وہ ہے جو گھر والوں کے لیے تنگی کرتا ہو. مزہ پتہ ہے کیا ہے؟ اچھا, ایک اور ٹیسٹر ہے, کبھی چاہیں چیک کرنا چاہیں, کیونکہ گھر والے کبھی بھی نہیں بتائیں گے. خاص طور پہ اس کو کیسے بتا سکتے ہیں جو اتنا سخت ہے کہ آپ کی وجہ سے ہم تکلیف میں, اور تکلیف بڑھ جائے گی, اس تو چھوڑنا ہی نہیں ہے. اب اگر بندے کو خود چیک کرنا ہے, جگرا بڑا ہے کہ یار کہیں میں ایسا ہوں تو نہیں, کیونکہ بعض اوقات برے آدمی کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں برا ہوں. اس کو لگتا ٹھیک ہی تو ہے بھائی, سختی نہیں کریں گے تو گھر والے بگڑ جائیں گے. بھائی کیا سختی سے ہی سدھارا جا سکتا ہے, پیار سے نہیں سدھارا جا سکتا. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایک والد ہے جو گھر میں داخل ہوتا ہے اور بچے کہتے ہیں جلدی سو جاؤ, ابو آ گئے ہیں. ڈر گئے ہیں نا, رضائی میں گھس جاتے ہیں, ابو سے ملاقات ہی نہیں کرنی کیونکہ ابو ملنا ہے, اور ابو نے جناب اب سارے دن کی کارکردگی لینی ہے, ڈنڈا ہاتھ میں پکڑنا ہے اور برا بھلا ہی کہنا, تو اس سے بہتر چھپ جاؤ. اور ایک والد وہ ہے جب گھر میں جاتا ہے تو بچے دوڑتے ہوئے آتے ہیں, جلدی آ جاؤ ابو آ گئے ہیں. بتائیں ان دونوں میں سے کون سا والد ہے جو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکے گا؟ دوسرے والا نا. بچے پیار سے قریب آئیں گے تو آپ ان کو تربیت اچھی کریں گے, نماز کا کہیں گے, جھوٹ بولنے سے بچنے کا کہیں گے. جب وہ ملنا ہی نہیں چاہتے آپ سے تو کیسے تربیت کرو گے؟ تو لوگ سمجھتے سختی سے تربیت ہوتی. نہیں جناب, آپ کو نرم رکھنا ہے. یقیناً کہیں نہ کہیں سختی, بھائی ڈاکٹر بھی پیار والی باتیں کر کے کبھی کبھی ایک انجیکشن لگا دیتا ہے, لیکن آپ اگر ہر وقت انجیکشن لے کے گھوم رہے ہیں تو پھر تو بچے دور ہو جائیں گے, فیملی دور ہو جائے گی. اچھا, اگر اب آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے کہ میں وہ بدترین آدمی ہوں کہ نہیں جس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ جب وہ گھر میں جاتا ہے تو بیوی ڈر جاتی ہے, بچے جو ہے وہ بھاگ جاتے ہیں, تو اب یہ چیک کرنا ہونا تو آپ بغیر ان کو بتائے جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو آپ چیک کریں. ہمارے گھر میں جانے سے اگر لوگ پہلے مسکرا رہے تھے, ہنس رہے تھے, باتیں کر رہے تھے, اور جاتے ہی سب خاموش ہو گئے, مسکراہٹ ہی غائب ہو گئی چہرے سے, تو سمجھ جائیں کہ میں گھر والوں کے لیے ریلیکسیشن کا باعث نہیں. مزہ یہ ہے کہ بندہ گھر میں جائے تو ماں کہے میرا بیٹا آ گیا, بھائی کہے میرا بھائی آ گیا, بچے کہے میرے ابو آ گئے, بیوی کہے میرے سرتاج آ گئے. ایوری بڈی بیکم ریلیکس جب آپ گھر کے اندر داخل ہو. یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اسلام ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے. ہم باہر بڑے خوش اخلاق اور گھر میں شیر ببر بن کر پھرتے ہیں, یہ اسلام نہیں ہے. آگے چلتے ہیں. سبحان اللہ. اب روب کے بارے میں لوگ کہتے ہیں روب ہونا چاہیے. آئیے میں بتاتا ہوں نبی پاک کا روب کیسا تھا اور پیارے آقا کا اخلاق کیسے تھے. حدیث پاک میں ہے ایک آدمی 2 مہینے تک سفر کرے, یعنی اتنا دور پہنچ جائے. فرمایا اتنا دور بھی اگر کوئی ہوگا تو نبی پاک کے مبارک روب کا عالم یہ ہے کہ 2 مہینے دور سفر کر کے بھی جہاں پہنچا ہے وہاں بھی اس کے دل پر نبی پاک کا روب طاری ہو جائے گا. اتنا روب تھا. ٹھیک ہے, مگر انداز مبارک کیسا تھا, نرمی کا عالم کیسا تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں 10 سال نبی پاک کی خدمت میں رہا, پیارے آقا کے یہاں خدمتگار کی حیثیت سے رہے. کہتے ہیں 10 سالوں میں نبی پاک نے ایک بار بھی نہیں فرمایا تم نے یہ کام کیوں کیا ہے, یا تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا. اپنے ملازم کو, اپنے خادم کو یہ نہیں فرماتے تھے. روب کا عالم یہ ہے اور نرمی کا عالم یہ ہے. فرمایا چہرہ مبارک پر ہر وقت مسکراہٹ سجی رہتی تھی. پاس جتنے لوگ بیٹھتے تھے نا سب کو یہ لگتا تھا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ مجھی سے پیار کرتے ہیں, کیونکہ سب سے پیار سے بات کرتے ہیں, سب سے محبت سے ذکر ہوتا تھا. اور پھر فرمایا ننھے بچوں سے لے کر بوڑھوں تک, خادموں سے لے کر مجنونوں تک, ہر کوئی اپنے دل کی بات بے دھڑک نبی پاک سے کر سکتا تھا. ہم سے کوئی کر سکتا ہے؟ کچھ لوگوں نے اپنے گھر میں ایسا روب جمایا ہے کہ بیوی 3 دن تک انتظار کرتی ہے, صاحب کا موڈ ٹھیک ہو تو کچھ بات کروں. بلکہ اب تو ڈیجیٹل میڈیا ہے. پہلے تو سنا ہے اب گھر والے پہلے مارکیٹ کا ریٹ معلوم کرتے ہیں کہ مارکیٹ ٹھیک ہے تو بات کریں, ورنہ نقصان میں جا رہے ہیں تو ہماری خیر نہیں ہے. مارکیٹ ڈاؤن ہے تو گھر والوں نے, ہمارے شوہر نے ہم پر ہی غصہ کرنا ہے. کمال ہے یار,
ہمارے گھر والوں کا مارکیٹ سے کیا تعلق ہے؟ اگر کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے تو گھر والوں پر غصہ کس بات کا ہے؟ یہ آپ کا میٹر ہے، باہر کے مسائل آپ کے ہیں۔ اچھا کاروبار میں فائدہ ہوتا تو کیا گھر والوں کے ساتھ کوئی بہت زیادہ بھلائی شروع کر دیتے ہیں؟ وہ بتاتے بھی نہیں گھر والوں کو، بتائیں گے تو خرچہ شروع کر دیں گے۔ سارے نقصان، سارے پرابلم کا ملبہ گھر والوں پہ ڈالنا ہے۔ بچے ڈر رہے ہوتے ہیں ابو کا موڈ آج ٹھیک نہیں ہے، بات نہیں کرنی۔ ملازم ڈر رہا ہوتا ہے کہ سیٹھ صاحب کا آج کل موڈ ٹھیک نہیں، 2 دن بعد بات کریں گے۔ ایسا کیوں؟ نبی پاک سے جو جس وقت چاہتا بات کرتا، بے دھڑک بات کرتا۔ آپ آسان رہے لوگوں کے لیے۔ ہم نے آج بیان جو شروع کیا ہے وہ قرآن پاک کے خوبصورت حکم سے شروع کیا ہے کہ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ہمیں یوں سمجھیے زندگی کو آسان بنانے کا ایک فارمولہ عطا فرمایا۔ اور کیا فرمایا؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ آپ یقین کریں جس نے اس فارمولے پر عمل کر لیا نا، اس کی زندگی آسان، اس کی فیملی خوش، اس کے دوست راضی، وہ ہر جگہ ترقی کرنے لگتا ہے۔ اب آپ خود دیکھیں، ایک دکاندار ہے، سودا بڑا اچھا ملتا ہے، مگر جب جاؤ اس کی زبان پر سختی ہے، گالیاں ہیں، جھاڑتا ہے، سودا ایسے دیتا ہے جیسے بھیک دے رہا ہے۔ ادھر گاہک جائیں گے، یا ایک ایسا دکاندار ہے جو ہر آنے والے گاہک سے محبت سے بات کر رہا ہے، پیار سے بات کر رہا ہے، طبیعت بھی پوچھ رہا ہے، بندہ کہتا ہے بڑا با اخلاق ہے۔ اخلاق کی برکت سے کاروبار بھی بڑھتا ہے، اخلاق کی برکت سے عزت بھی بڑھتی ہے، ترقی ملتی ہے اس کو۔ ایک ہی ادارے میں 2 بندے جاب کر رہے ہیں، ایک سب سے دوستی، پیار، محبت، ٹیک کیئر کرنے والا، اور ایک سب سے لڑنے والا۔ بتاؤ ترقی کس کو ملے گی؟ با اخلاق کو ترقی ملے گی۔ یعنی یہ کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کہو، یہ آپ کے کاروبار میں ترقی کروا دے گا، یہ آپ کی نوکری میں ترقی کروائے گا، یہ آپ کی عزت میں ترقی کروائے گا، یہ آپ کے فیملی میں محبتوں کو بڑھائے گا۔ یہ ایک چھوٹا سا حکم جو ہے نا، وہ میری پوری لائف کو آسان کر سکتا ہے۔ لیکن لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ کچھ لوگوں کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں اور کچھ لوگوں کے زبان سے انگارے جھڑتے ہیں۔ انہیں احساس نہیں ہو رہا کہ میں کتنوں کا دل توڑ رہا ہوں، کتنوں کو تکلیف پہنچا رہا ہوں۔ کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ایک اور واقعہ سنیے۔ نبی پاک کے سمجھانے کا انداز، ایک ہمارے سمجھانے کا انداز، پتہ نہیں ہے نماز کیسے پڑھتے ہیں، پتہ نہیں ہے تلاوت کیسے کرتے ہیں، پتہ نہیں مسجد کا ادب کیا ہے، ایسے ڈانٹ کے سمجھائیں گے کہ بندہ پہلے ڈر جائے۔ اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ہے، اور وہ حضرت معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ عنہ، صحابی رسول ہیں، اپنے ہی واقعہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میں شروع میں جب میں نماز فرض ہوئی نا، تو نماز کے دوران باتیں کرنے کی اجازت تھی۔ یہ حکم بعد میں آیا کہ اب نماز میں بات چیت نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے مجھے پتہ ہی نہیں تھا، تو کہتے میں آیا اور نماز شروع ہو گئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے، میں پیچھے نماز میں حاضر ہو گیا۔ تو کہتے چھینک آئی ایک شخص کو، تو میں نے کہہ دیا یرحمک اللہ نماز کے دوران۔ تو صحابہ کرام کچھ تھے جنہوں نے مجھے بڑی تیز نظروں سے دیکھا، تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ بات نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا کیوں دیکھ رہے ہو مجھے تیز نظروں سے؟ نماز میں وہ کہہ رہے ہیں آپ مجھے کیوں ایسے دیکھ رہے ہیں؟ تو اب لوگوں نے اپنی ران پر ہاتھ مارا، کہ اب مجھے سمجھ آیا کہ مجھے خاموش کرنا چاہ رہے ہیں، یہ بول نہیں رہے مگر مجھے اشارے سے سمجھا رہے ہیں کہ بولنا نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں نے نماز کمپلیٹ کر لی۔ جب نماز پوری ہوئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اپنے پاس بلایا، اور نبی پاک سے بڑھ کر بہترین سمجھانے والا کون ہے، بہترین معلم کون ہے؟ کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ مجھے ڈانٹا، نہ برا بھلا کہا، نہ جھڑکا، بلکہ فرمایا نماز میں باتیں نہیں کرتے، نماز میں تو اللہ پاک کی تسبیح کرتے ہیں، تکبیر کہتے ہیں، قرآن کی تلاوت کیا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں بس نبی پاک نے بٹھا کر مجھے یہ سمجھا دیا۔ یہ بھی تو ایک انداز ہے نا، ایک بندے کو حکم پتہ ہی نہیں ہے اور آپ جناب اس پر چڑھ دوڑیں، یہ نہیں ہوتا۔ خاص طور پر اگر آپ نے اسلام کی بات سکھانی ہے، دین سکھانا ہے، پہلے ایک بات سمجھیے، اگر آپ اپنے بچوں کو نمازی بنانا چاہتے ہیں، قرآن پڑھانا چاہتے ہیں، یا آپ کسی نیکی کے کام کو پھیلانا چاہتے ہیں، تو ایک بار یاد رکھیں کہ آپ اچھا کر رہے ہیں تو کوئی ہے جو اس کو بگاڑنا بھی چاہتا ہے۔ جب بھی بندہ اللہ رسول کی بات کرے گا نا، تو اس کی مائنڈ میں ہونا چاہیے میرا ایک دشمن ہے جو اس بندے کو دین کی طرف نہیں آنے دینا چاہ رہا، کیونکہ شیطان تو کبھی بھی نہیں چاہے گا نا۔ یعنی آپ سارے ماشاءاللہ جو مسجد میں آئے ہیں نا، تو ایک طاقت تھی جو آپ کو روکتی رہی، اور آپ اس کو یوں سمجھے چیرتے ہوئے آ گئے مسجد میں، ماشاءاللہ ایمان مضبوط تھا۔ لیکن ایسا کئی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو گھر سے نکلتے ہیں مسجد کے لیے، شیطان پہنچنے نہیں دیتا، یار اگلی بار جائیں گے، آج گرمی بڑی ہے، چلو یار آج رہنے دو۔ گھر سے نکلا تھا حالانکہ نماز کے لیے، مگر شیطان نے بدل دیا۔ تو آلویز جو دین کا داعی ہے اسے یہ سوچنا ہوگا، جو کسی کی اصلاح کرنا چاہتا ہے اس کو یہ سوچنا ہوگا کہ میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں، شیطان دور کرنا چاہتا ہے۔ ہم دونوں کی لڑائی چل رہی ہے، ذرا سی میں نے سختی کی تو یہ بندہ شیطان کی مان کے دور چلا جائے گا۔ نرمی، پیار، محبت اتنا دو
کہ وہ شیطان کی نہ مانے, آپ کی بات مانے اور اللہ رسول کی طرف آ جائے. لیکن اگر سمجھانے والا ہی سخت ہو گیا, سمجھانے والا ہی ڈانٹنے والا ہو گیا, تو پھر تو بہت آسانی سے شیطان دور لے کے چلا جائے گا. تو یہ بہت ضروری ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو ٹیچرز ہیں, جو والد ہیں, جو تنظیم کے بڑے ہیں, جو کسی کمیونٹی کے بڑے ہیں, کسی خاندان کے بڑے ہیں. اگر آپ کو اللہ نے مقام دیا ہے اور آپ لوگوں کو کچھ گائیڈ کرنا چاہتے ہیں, یو ہیو ٹو بی سافٹ, نرم, شفقت. آپ کی زبان سے پھول جھڑنے چاہیے, کیونکہ آپ کا مقابلہ شیطان سے ہے. وہ چاہتا یہی آپ بد اخلاقی کریں, میں لوگوں کو لے جاؤں. اور ایسا ہوتا ہے. کئی بدقسمتی سے دین کی بات کرنے والے بھی اتنے سخت ہوتے ہیں کہ لوگ پھر دین سے دور ہو جاتے ہیں. ایسا مت کیجیے, خدا کے واسطے ایسا مت. شیطان کھینچ رہا ہے اور یہ بندہ آپ کی بات سننے آ گیا ہے. اب تو پیار سے بات کیجیے, اب تو مسکرا کر بات کیجیے, اب تو نرمی کی بات کیجیے. تو انشاءاللہ اگر اس بات پر عمل کریں گے تو اللہ نے چاہا زندگی میں بڑی ترقیاں اور بڑی کامیابیاں ملیں گی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں, اعمال میں ہدایت نرمی سے چاہیے کہ سختی سے ضد نہ بڑھے. اللہ کرے یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے. اچھا, بالکل اسی طرح کسی کو سمجھانا ہے, اس میں بھی بڑی غلطی ہوتی ہے. سب کے سامنے لوگ سمجھاتے ہیں. یہ میرا بیٹا جو ہے نا, اچھا رشتہ دار آئے ہیں گھر پہ, مہمان آئے ہیں, اور ان کے سامنے کہہ رہے ہیں یہ بیٹا میری بات مانتا نہیں ہے, بہت تنگ کرتا ہے, ذرا آپ بھی اسے سمجھا دیں. کیا اب وہ سمجھے گا آپ کی بات؟ سب کے سامنے آپ نے ذلیل کر دیا. بلکہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ کسی بزرگ, کسی عالم دین کے پاس اپنے بیٹے کو لے کر لائن میں لگ کر آتے ہیں اور کہتے ہیں میرا بیٹا بڑا شرارتی ہے, مجھے بہت تنگ کرتا ہے, آپ ذرا اس کو سمجھا دیں. آپ سوچیں, آپ نے اس بیٹے کو اس دیندار آدمی کے سامنے ذلیل کر دیا. وہ کیسے اپنے باپ سے محبت کرے گا؟ ہونا کیا چاہیے تھا, والد آ کر کہتا میرا بڑا پیارا بیٹا, حضرت اس کے لیے دعا کر دیں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے, دعا ہی کروانی تھی, اس کی برائی کرنا ضروری ہے سب کے سامنے. اور ہو سکتا ہے آپ کا یہ جملہ بیٹے کے دل میں آپ کے لیے نرمی ڈال دے کہ یار میں ابو کو اتنا تنگ کرتا ہوں, ابو پھر بھی جا کے ایک عالم دین کے پاس, ایک بزرگ کے پاس جا کر کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے کے لیے دعا کر دیں, میرا پیارا بیٹا ہے. کتنا یہ تو طریقہ ہوتا ہے دل میں محبت ڈالنے کا. ہم خود ہی اپنے بچوں, اپنے چھوٹوں سے اپنے دل میں محبت دور کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, پھر اسی طرح ایک اور کہانی کیا ہو کر آج کل لوگ ہو گئے ہیں, سوشل میڈیا پہ سمجھانا ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں, آپ نے کسی ایک بندے کو سمجھانا ہے, اس کو ویڈیو پہ سمجھائیں گے آپ؟ اب ویڈیو پہ آپ سمجھا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے اس کو ضد ہو جائے. اچھا, آپ نے اس کو سمجھایا یا اس کی کوئی برائی بتائی اور اس نے وہ برائی ختم کر بھی لی, تو یہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو آپ نے اس کی برائی بتائی, اس کا عذاب کس پر ہے, اس کا گناہ کس پر؟ یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ کو کسی فرد سے پرابلم ہے اور آپ اس کو سوشل میڈیا پہ سمجھا رہے ہیں, ویڈیو کے ذریعے سمجھا رہے ہیں؟ یہ تو عجیب ہو گیا, یہ دشمنی بڑھانے والی بات ہے, یہ شیطان کو خوش کرنے والی بات ہے. اللہ کرے کہ یہ لوگوں کو بات سمجھ آ جائے کہ ایک جملہ یاد کر لیں, جس نے کسی کو سب کے سامنے سمجھایا اس نے اس کو ذلیل کیا, اور جس نے کسی کو اکیلے میں سمجھایا اس نے اس کو زینت بخشی. ہاں, اگر پیار ہے نا کسی سے, سمجھانا ہے تو اکیلے میں. حضرت آپ نے پرچی لکھ دیں, میسج کر دیں کہ یہ آپ کے بیان میں پرابلم تھا, یہ آپ کے انداز میں پرابلم تھا, یا کوئی بھی آپ کی فیملی کا ایشو ہے, آپ کے دوستوں میں ایشو ہے, ذرا اکیلے میں آپ سے بات کرنی ہے پیار سے. اچھا, اس میں بھی ایک انداز اختیار کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے اس دن جو یہ بات کہی تھی, شاید ہو سکتا ہے میرے سننے میں غلطی ہوئی ہو, اگر ایسا کہا تھا تو ایسا نہیں کہنا چاہیے, پیارے بھائی ناراض مت ہوئی ہوگا. یہ بھی تو ایک انداز ہے نا, آپ اصل سمجھانا چاہتے ہیں, اور اگر آپ لڑنا چاہتے ہیں, ذلیل کرنا چاہتے ہیں, تو پھر اپنے دل سے پوچھئے, اس سے سلو نہیں ہوتی ہے. قرآن کا حکم یاد رکھیے گا کہ لوگوں سے اچھی بات کہو. اب آخری بات, بڑی کمال کی بات ہے, اگر آپ یہ سمجھ جائیں نا تو میں سمجھتا ہوں اس پورے بیان کا جو عطر ہے وہ اس گفتگو میں ہے. کہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, سمجھانے والا دنیا میں کوئی بھی ہو, آج کے دور میں کوئی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون سے افضل نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی ہے نا, اور جسے سمجھایا جائے وہ کتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو, وہ فرعون سے بڑا گناہگار نہیں ہو سکتا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی آج اگر کسی کے ساتھ آپ کو پرابلم ہے, کتنا ہی اس نے آپ کو کیوں نہ ستایا ہو, کتنا ہی وہ غلط آدمی کیوں نہ ہو, گناہوں میں وہ فرعون سے بڑھ نہیں سکتا. اور ہم میں سے سمجھانے والا کوئی بھی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون سے بڑھ نہیں سکتا. دو ایکسٹریم ہو گئی نا, سمجھانے والا بھی ٹاپ پہ ہے اور گناہگار بھی سب سے بڑا ہے. مگر جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون فرعون کے پاس جا رہے تھے تو اللہ کریم نے کیا انہیں ارشاد فرمایا تھا, فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا, تو تم اس سے نرم بات کہنا. قرآن حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو کہہ رہا ہے, کس سے نرم بات کرنا؟ فرعون سے. یار کسی فرعون سے بڑے گناہگار سے مل لیا آپ نے جو اس سے سختی کر رہے ہو, سمجھیے. یا حضرت موسیٰ سے زیادہ اچھا سمجھانا آتا ہے آپ کو.
इतनी दो एक्सट्रीम मिल रही थी, मगर ऑर्डर क्या था कि नरमी से बात करनी है, प्यार से बात करनी है। अल्लाह अकबर। अब ये बात आप समझ लें, अगर आप समझाना चाहते हैं ये सख्ती से नहीं हो सकता। आप लड़ना चाहते हैं फिर वो आपकी मर्जी है, वो फिर आप अल्लाह को जवाब दें कि आप लड़ाई झगड़े वाले हैं। अगर आपके माइंड सेट में ये कि यार इस बंदे की गलती दूर करनी है या इसको ठीक करना है, इसकी तरबियत करनी है, आइंदा ये ना करे, तो ये काम नरमी से होगा, वो सख्ती से बिगड़ने का चांस है, दुश्मनियां हो जाती हैं। वो एक बात है ना कि एक बंदा कहीं जा रहा था, सर पे उसके कांच की चूड़ियां थी और उसका पूरा एक गठड़ था। तो एक पुलिस वाला आया, कोतवाल, और उसने आकर डंडा मारा उसमें, कहा बताओ इसमें क्या है। कहता साहब थोड़ी देर पहले तो चूड़ियां थी, अब तो कुछ भी नहीं है। यानी आप डंडा मारकर पूछ रहे हैं तो टूट गया जो आप पूछना चाह रहे थे, वो तो चूरा चूरा हो गया। तो हम भी बाजों का डंडा मार के जो है ना सीधा करना चाह रहे होते हैं। कहते ना पहले ही मटके में सुराख कर दो, अब जितना पानी डालना है तो पानी ने लीक ही हो जाना है, पानी भरना नहीं है। अब आप डाले जाएं पानी, अब आप समझाते जाएं, पहले तो सुराख कर दिया आपने, किसी को गाली देकर, डांट कर, जलील कर कर अब बिठा के समझा रहे हैं, आप उसके मटके में सुराख कर चुके हैं, अब डाले जाएं, वो निकल रहा है, जो भी डाल रहे हैं वो निकल रहा है। तो काश ये बात समझ आ जाए कि है फलाहो कामरानी, नरमियों आसानी में, हर बना काम बिगड़ जाता है नादानी में। सदका खैरात की बात हम बहुत सारी करते हैं, ठीक है। आज आपको एक कमाल का सदका बताता हूं, 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। गरीब लोग जरा और गौर से सुन ले, अमीर भी सुने, क्योंकि अमीर भी कौन सा रोज खर्च करते हैं, ठीक है ना। ये बगैर खर्चे का सदका है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अच्छी बात सदका है। हाय हाय, यानी सिर्फ माल से सदका नहीं होता, बल्कि हर मामूली छोटी से छोटी नेकी भी अगर इखलास के साथ की जाए तो उस पर सदके का सवाब मिलता है। हत्ता कि मुसलमान भाई से मीठी और नरम बातें करना भी सदका है। तो ये सदका तो रोज किया करे ना भाई, बगैर पैसे खर्च किए सवाब मिल ही जाएगा, मीटर चल रहा है। और अब मैं आखिरी जुमला कहकर अपनी बात को खत्म करता हूं। जो आशिकाने रसूल हैं, जो नबी पाक से मोहब्बत करते हैं, इस हदीस में उनके लिए डर भी है और उनके लिए खुशखबरी भी है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बेशक तुम में से मुझे सबसे ज्यादा प्यारे, सुनो आका फरमाने तुम में से सबसे ज्यादा प्यारे और कयामत के दिन मेरे नजदीक तरीन वो लोग होंगे। अब मुझे बताएं, मैं आगे बंदा ना बताऊं कौन है, इनाम कैसा है। कयामत में आका के सबसे करीब और नबी पाक फरमाए मेरे लिए सबसे ज्यादा प्यार है। सच्ची बात है, मैं अगली जुमला ना भी कहूं ना तो हम सब ने ये सौदा कर लेना चाहिए कि वो जो भी काम है मैंने करना है। मेरी सारी जिंदगी एक तरफ, अगर मैं नबी पाक का प्यारा हो गया और कयामत के दिन प्यारे आका के सबसे करीब हो गया तो फिर ये काम क्यों ना करूं। और वो काम क्या है? आका फरमाते तुम में से सबसे ज्यादा अच्छे अखलाक वाले हैं। जो ज्यादा अखलाक वाला है वो आका को ज्यादा प्यारा है। अब गौर कर ले मेरे अखलाक कैसे हैं। अब अगला जुमला जो डराने वाला है, तुम में से मुझे सबसे ज्यादा नापसंद और कयामत के दिन मुझसे ज्यादा दूर वो लोग होंगे जो बुरे अखलाक